خاص طور پر سوتے وقت توبہ استغفار کر کے سوئے کہ اللہ آج کا دن جو بھی میں نے کیا تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ کے نفل خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو دل پہ بہت بوجھ بنی ہے تو اسپیشل نفل پڑھے۔ پھر یہ ہے کہ جب گناہ ہو تو فوراً ہی کوئی نیکی کر لے، تو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کی استطاعت میں ہو۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ اذا اسأت فاحسن، سمپل سی بات ہے، غلطی ہوئی تو کمپنسیٹ کر لو فوراً۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے اتبع السیئۃ الحسنہ، سیئہ ہو جائے تو اس کے پیچھے حسنہ لے آؤ، تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے گی۔ جیسے آپ سے کوئی غلط چیز لکھی جاتی ہے تو آپ یا وائٹو کرتے ہیں یا اس کو رب کرتے ہیں، تو یہ تھوڑی کرتے ہیں کبھی کوئی بات نہیں ہوگی غلطی اب رہے یہی نہیں، فوراً اس کو اریز کرتے ہیں، تو اریز کرے ساتھ ساتھ۔ پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، اس سے بھی برائیاں دور ہوتی ہیں، یہ توبہ کا ایک طریقہ ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جاؤ اور اس سے حسن سلوک کرو۔ کتنا خوبصورت مشورہ دیا آپ نے، کتنا پریکٹیکل وے بتایا۔ ہم لوگ بعضوں کا صرف وظیفہ ہی بتاتے ہیں، صرف بھاری بھاری کام بتاتے ہیں، اس طرح کے عملی زندگی میں قریب کے رشتہ داروں سے حسن سلوک جو ہے وہ پسندیدہ نیکیوں میں سے، جاؤ اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تم والدین کے ساتھ نہ کرے تو خالہ کے ساتھ کہاں سے کرے؟ سوچئے کب آپ نے اپنی کسی خالہ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اذان کا جواب دینا، یہ روز آپ کے پاس موقع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان سن کر جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلمہ شہادت اور رضیت باللہ ربا پڑھ کے اس سے بھی 7 روز گناہوں کی بخشش ہوگی۔ پھر وضو کرنا گناہوں کو گراتا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جانا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، سب گناہوں کی بخشش کا ذریعہ۔ پھر فرض نمازوں کی ادائیگی، پھر جمعہ کی نماز، پھر آدھی رات کی نماز، پھر عمرہ کرنا، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح 2 حج کے بیچ میں، 2 جمعوں کے بیچ میں، 2 رمضان کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ اگلے رمضان میں، اگلے حج میں، اگلے عمرے میں، اگلی نماز میں، اگلے وضو میں معاف ہوتے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کام اسی لیے ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونا وہ بھی گناہوں کے گرانے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنا، پھر سوار ہوتے وقت سبحان اللہ پڑھنا، اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ساتھ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ہر دن 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے؟ آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا ہم میں سے کوئی بھی آدمی ہر روز 1000 نیکیاں کیسے کرے؟ یعنی مشکل کام ہے نا 1000 نیکیاں روز۔ آپ نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی یا اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی۔ تو انسان جب یعنی تسبیح کرے اس